رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کے قریب تھا. ہر طرف ہو کا عالم تھا. ہر زیرو اپنے گھروں میں دب کے سو رہی تھی. دور دراز سے کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو ماحول میں وحشت برپا کر رہی تھی. نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی تھی. میں نیند میں ہی مسلسل تکلیف میں تھی. بار بار میں اپنا سر ادھر ادھر مار رہی تھی اور اچانک ہی میں چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی. میری سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا اور میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. تھوڑی دیر بعد میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر لبوں سے لگایا تھا. پانی حلق میں انڈیل کر کچھ سکون محسوس ہوا تھا. میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی. یہ کیسا احساس تھا میں سمجھ نہیں پائی تھی. آج سے پہلے میری کیفیت ایسی نہیں ہوئی تھی. میں بستر سے اٹھ گئی تھی اور سیدھا واش روم جا کر وضو بنایا تھا. میری عادت میں شمار تھا اگر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل جاتی تھی تو میں لازماً تہجد کی نماز ضرور پڑھتی تھی. میں نے 4 رکعت تہجد ادا کر کے اپنے گھر کی عافیت کی دعا مانگی تھی اور بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی. لیکن مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی. عجیب بے چینی تھی اور میں کمرے سے باہر آ گئی تھی. امی اور بابا کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا. عجیب سا احساس تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی تھی. ابھی مجھے صحن میں ٹہلتے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میری اماں پریشان سی میرے کمرے میں گئی تھی. مگر میرا کمرہ خالی دیکھ وہ سیدھا صحن میں آئی تھی. میں جو آسمان کو دیکھ رہی تھی اپنی اماں کی پریشان آواز پر پلٹی تھی. ان کے ماتھے پر شکن پڑے ہوئے تھے. چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی, کیا ہوا, سب خیریت ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہڑبڑا کر بولی کہ تمہارے بابا رامین, تمہارے بابا. ان کی آواز لڑکھڑاہٹ کا شکار تھی اور بابا کے بارے میں سنتے ہی میں صرف بے ساختہ کمرے کی طرف بھاگی تھی. اماں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ بول پاتی. میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے بابا سر جھکائے بیٹھے تھے. میں پریشان ہو گئی تھی اور بابا کی پیٹھ مسلتے ہوئے بولی, سب خیریت ہے, کیا ہوا آپ کو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے نڈال لہجے میں بولے, رامین, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ اٹک رہا ہے. مجھے نہیں معلوم, مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے, کچھ کرو. جبکہ میرے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے تھے. میرے بابا کی اکثر اوقات طبیعت خراب ہوتی تھی لیکن وہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہارتے تھے. رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا اور ایسے میں ہماری مدد کو کون آتا. میں بے ساختہ باہر کی طرف بڑھی تھی اور محلے والوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگی. بابا کے چہرے کے تاثرات ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. محلے کے چاچا جمشید فوراً باہر آئے تھے اور میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی, انکل, میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے, خدا کے لیے ہماری مدد کر دیں, ان کو سانس نہیں آ رہا. جبکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے, ارے لڑکی, عقل کو ہاتھ مارو, رات کا دوسرا پہر چل رہا ہے, عقل نہیں ہے ہماری نیند خراب کرنے کی, تو میں ضرورت نہیں ہے, پریشان نہ کرنا. یہ کہتے ہی انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا. میں ابھی برابر والے کا دروازہ پیٹتی اس سے پہلے ہی میری اماں باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی, تمہارے بابا کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے, ان کی آنکھیں چڑھ رہی ہیں, تم اندر آؤ. جبکہ میرا سانس بند ہونے کے قریب آ گیا تھا. یہ کیسا وقت تھا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں ایک بار پھر بابا کے پاس پہنچی تھی. وہ اپنا سینہ مسل رہے تھے اور میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی, کیا ہو گیا بابا, آپ کو کچھ تو بتائیں. ان کو سانس نہیں آ رہی تھی. وہ بے ساختہ بولے, رامین, ایسا محسوس ہوتا ہے جس سے میرے ہاتھوں سے جان نکل رہی ہو. ان کے لہجے میں تکلیف کا عنصر تھا جبکہ میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا. میری آنکھوں میں آنسو لی اپنے باپ کو میں دیکھ رہی تھی اور اچانک ہی ان کے حلق سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں. میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے. میں بابا کو ہلا رہی تھی, ان کا سینہ مسل رہی تھی. امی کی بھی سانس چڑھنے لگی تھی, وہ بھی بابا کی پیٹھ مسل رہی تھیں. نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ میں ان کے کان کے پاس بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی, درود شریف کا ورد کرنے لگی تھی. ان کی آوازیں بند ہو گئی تھیں اور اچانک ہی انہوں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا جبکہ میں بالکل اپنی جگہ پر ساکت تھی. یہ کیسا آزمائش کا وقت تھا. رات میں ہی تو میں نے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کیا تھا. ان کے چہرے سے کہیں یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے, اور اب ان کا حال دیکھ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے. ایک بار پھر میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور فوراً باہر کی طرف بڑھی تھی. چاچا جمشید کا دروازہ میں نے ایک بار پھر بجا دیا تھا. اس بار اتنی زور سے پیٹا تھا کہ محلے کے کچھ اور لوگ بھی باہر آ گئے تھے. میں ان سب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی, اللہ کے لیے دشمنی بھول کر میرے باپ کو اسپتال لے چلو, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہیں سانس نہیں آ رہا, خدا کے لیے ہماری مدد کرو. چاچا جمشید تو واپس اندر جانا چاہتے تھے لیکن ہمارے پڑوسی فوراً اندر آئے تھے اور ان کے ساتھ
उनके घर के कुछ और मर्द भी थे। बाबा बिल्कुल साकित पड़े हुए थे। अम्मी उनके बगल में बैठी रो रही थी। उन मर्दों ने ही हमारे बाप को उठाया था और फौरन अस्पताल की तरफ बढ़े थे। मैं भी उनके पीछे ही गई थी और वहां जाते ही डॉक्टर ने दिल दहला देने वाली खबर दे दी थी कि आपके बाबा को मेजर हार्ट अटैक हुआ है, जिसके बायस वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। मेरा दिल बंद हो गया था। मैं पूरे कद से जमीन बोस हो गई थी। मेरी माँ जो मेरे पीछे ही आई थी, उसके दिल दहला देने वाली चीखों ने पूरा अस्पताल सर पे उठा लिया था। मैं बिल्कुल सुन थी। ये कैसी कयामत थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना हमारे कोई आगे था, ना हमारे कोई पीछे था। हमारा सरपरस्त, हमारे घर का वाहिद कफील मेरा बाप था और वही हमें भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चला गया था। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। मोहल्ले वाले बस बराए नाम ही मेरी मदद कर रहे थे। गुस्ल देने के वक्त भी सब ने अपने कदम पीछे कर लिए थे और मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था और मेरी माँ को इद्दत में बिठा दिया गया था। मोहल्ले की एक सादा औरत ने मेरी माँ के सर पे सफेद चादर डाल दी थी, जबकि यह मंजर मुझे खत्म करने के लिए काफी था। मैं हमेशा अपनी माँ को रंगीन कपड़ों में देखना पसंद करती थी। मेरी अम्मा भी हमेशा रंगीन कपड़े पहनकर कहती थी, देख रही हूँ रामीन, तुम्हारी माँ तुमसे कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारे बाप की मोहब्बत का कमाल है। और मैं अम्मी के अंदाज पर हंस देती थी। लेकिन आज अपनी अम्मा को सफेद चादर में देख मेरा कलेजा मुंह को आया था। गुस्ल के वक्त मुझे बुलाया जा रहा था, लेकिन एक बेटी बाप के गुस्ल में नहीं जाती, इसलिए मुझे वहां की इंतजामिया ने रोक दिया था। गुस्ल दे दिया गया था। बाबा तैयार हो गए थे। अब नमाज जनाजा पढ़ाने का वक्त था। जब मैंने अपने हाथों से ही तमाम काम किए थे तो मैं कब्रिस्तान भी जाना चाहती थी। मुझे मालूम था लोग इस चीज को मायूब समझेंगे, लेकिन मैं बेबस थी। मैं अकेले अपने बाप को रुखसत नहीं कर सकती थी। मैं दूर से ही तमाम निजाम देखना चाहती थी और नमाज जनाजा मस्जिद के सहन में पढ़ाया जा रहा था। मैं इमाम मस्जिद के पीछे खड़ी हुई थी। मुझे मालूम था लोग मुझे देख रहे हैं। सबकी निगाहें मेरे वजूद पर हैं, लेकिन मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं था। मेरी आंखों से तवातर आंसू बह रहे थे। मेरा हाल बेहाल हो रहा था और खुदा का शुक्र है कि असर की नमाज में मौजूद नमाजी मेरे बाप के नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे थे, वरना मोहल्ले के मर्दों ने अपने कदम पीछे ले लिए थे। कुछ ही लोग वहां मौजूद थे, जैसे हमारे पड़ोस में रहने वाले अरशद भाई और उनके बेटे। जैसे ही इमाम मस्जिद ने पहली तकबीर पढ़ाई, मैंने भी पीछे से पहली तकबीर बुलंद आवाज में पढ़ी थी, लेकिन उसी पल पीछे से एक जोरदार आवाज आई थी। हम सब एक साथ मुड़े थे और वो मंजर देख के मेरा दिल दहल गया था, लेकिन मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली थी। बहुत से लोग खौफजदा होकर कभी जनाजे को देख रहे थे तो कभी उस पुरअसरार अजीब चीज को, लेकिन किसी ने भी अपने कदम पीछे नहीं किए थे। सब अपनी जगहों पर खड़े हुए थे। इमाम मस्जिद ने दूसरी तकबीर पढ़ी थी और उसी पल वही पुरअसरार अजीब चीज बाबा के जनाजे के पास नमूदार हुई थी। अब लोगों में डर पैदा हो गया था और चंद पल का खेल था। पूरी मस्जिद खाली हो गई थी। मस्जिद में महज इंतजामिया, इमाम साहब, मैं और बाबा का जनाजा पड़ा हुआ था। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। ये सब क्या हो रहा था? मेरा बाप तो बहुत अच्छी शख्सियत का हामिल था। कभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, तो फिर आज ये सब तमाशा क्यों हो रहा था? मोहल्ले वाले पीछे कदम क्यों ले रहे थे और मस्जिद खाली क्यों हो गई थी? और अब ये सब? मैंने खामोशी इख्तियार रखी थी। इमाम मस्जिद मेरी जानिब देखते हुए बोले, बेटा आप मस्जिद से बाहर जाएं, हम और इंतजामिया आपके बाप का नमाजा जनाजा पढ़ा देंगे और फिर उनकी तदफीन कर देंगे। यकीनन आपकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने आंसू भरी निगाहों से अपने बाप की मैयत को देखा था और मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं खामोशी से अपने बाप के जनाजे के पास आई थी और कपकपाते हाथों से उनके चेहरे को छुआ था। आंसू टिप टिप बह रहे थे जो उनका कफन भिगो रहे थे। ये लम्हा मेरे लिए बहुत अजियतनाक था। मैंने अपने दिल को संभाला था। अगर आज मैं से टूट जाती तो अपनी माँ को कैसे संभालती? मुझे ही हर चीज पर काबू पाना था। मैंने इमाम मस्जिद की जानिब देखा था और उनके आगे हाथ जोड़कर बोली थी, अल्लाह के लिए अगर आप मुसलमान हैं तो मेरे बाप की तदफीन बहुत एहतमाम से कीजिएगा। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। ये कहते ही मैंने अपने बाप के चेहरे को ढांप दिया था और वहां से चल पड़ी। मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। मैं घर की तरफ आ रही थी, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे कुछ कीमती पीछे छूट गया हो।
لیکن کیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے دماغ میں عجیب عجیب سوال پیدا ہو رہے تھے؟ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ میرے باپ کے جنازے میں یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اور پھر وہ عجیب منظر میرا روح رضا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے امام مسجد پر یقین تھا کہ وہ لازماً میرے باپ کی تدفین بہت اہتمام سے کریں گے، لیکن ڈر بھی تھا کہیں وہ کوئی کوتاہی نہ کریں۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، کیا مجھے گھر جانا چاہیے تھا یا پھر بابا کے پیچھے قبرستان تک جانا چاہیے تھا؟ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم ایک بار پھر مسجد کی جانب بڑھائے تھے، لیکن میں اندر نہیں گئی تھی، بلکہ کونے میں خاموشی سے چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اللہ اکبر کی صدا لگائی گئی تھی اور جنازے کو کندھے پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک بیٹی کے لیے یہ لمحہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں دھوپ میں کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی بابا کے جنازے کو اٹھایا گیا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں اندھیرے میں ڈوب گئی ہوں۔ میں جنازے کے پیچھے پیچھے ہی تھی، لبوں پر مسلسل اپنے باپ کی بخشش کی دعا تھی۔ مختصر مسافت کے بعد ہمارے علاقے کا قبرستان آ گیا تھا۔ ہمارے گھر سے قبرستان زیادہ دور نہیں تھا۔ امام مسجد نے اپنی بات کو پورا کیا تھا۔ انہوں نے بابا کی تدفین بہت اہتمام سے کی تھی۔ بابا کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ ملک کی تلاوت کی تھی، فاتحہ پڑھی تھی، نعت خوانی کی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ گھر کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ پورا قبرستان جب خالی ہو گیا تو میں ایک بار پھر اپنے باپ کی قبر پر آئی تھی۔ تازہ قبر پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا تھا، ابھی تک میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آج پہلی بار مجھے اس قبرستان سے محبت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اکثر جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس قبرستان کے پاس سے گزرتی تھی تو مجھے وحشت ہوتی تھی۔ میں بابا سے گھر جا کر لڑا کرتی تھی کہ مجھے یہاں سے نہیں لایا کریں، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے دوسرا راستہ چن لیا کریں، لیکن بابا ڈانٹا کرتے تھے۔ بری بات ہے، ہم سب کو یہاں جانا ہے، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اور میں خاموش ہو جاتی تھی۔ آج میرا دل بہت اداس تھا، آج اس قبرستان سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ واقعی جب اپنے اس قبرستان میں بس جاتے ہیں تو ان قبرستانوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مغرب کی اذان ہونا شروع ہوئی تو قبرستان کا گورکن میرے پاس آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ باجی اندھیرا ہو رہا ہے، آپ کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے، آپ چلی جائیں، صبح آ جانا۔ میں نے نم آنکھوں سے گورکن کو دیکھا تھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی کہ مجھے تھوڑی دیر اور یہاں ٹھہرنے دو، میرے پاپا اکیلے نہیں رہ سکتے، میں ان کے پاس بیٹھوں گی، ان کو دلاسا دوں گی۔ آج ان کی پہلی رات ہے نا، کچھ تو خیال کرو۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے اور اس گورکن نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا آپ یہاں بیٹھ جاؤ، تب بھی انہیں یہ رات اکیلے ہی گزارنی ہے، آپ میری بیٹی جیسی ہو، بیٹا لوٹ جاؤ، یہ وقت قبرستان میں رہنے کا نہیں ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کی قبر کو دیکھا تھا اور روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ میرا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا اور دل اداس تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور ابھی تو ماں کا سامنا بھی کرنا تھا۔ میں ان کو کیسے سنبھالتی، ان کے سوالوں کا کیسے جواب دیتی، نہ جانے ان کے پاس کون تھا۔ مجھے تو اپنی ماں کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ راستے میں مجھے اب عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی آخر بابا کے ساتھ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آئے تھے، ان کی تدفین میں اتنی تکلیفیں کیوں ہوئی تھی، آخر انہوں نے زندگی میں ایسا کون سا کام کیا تھا جو پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ حیرانگی تو مجھے اپنے محلے والوں پر بھی تھی۔ بابا کی حیاتی میں یہ سب بہت اچھے تھے، ہمارے گھر آتے تھے، اپنے گھر بلاتے تھے، بابا سب کی دوستی تھی، لیکن اب یہی سوچتے میں اپنے محلے میں داخل ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے بالکل سناٹا ہو رہا تھا۔ یقیناً سب محلے والے اور کچھ احباب جو انتقال میں آئے تھے وہ سب چلے گئے تھے۔ میں گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے صحن میں میری ماں اجاڑ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، ابھی چادر کندھے پر تھی اور آدھی چادر سر پر تھی۔ میری ماں کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں فوراً ان کے قریب گئی تھی اور ان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہیں اپنے سینے میں بھینچ لیا، جبکہ میری ماں بالکل سن تھی، انہیں کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں نے ان کی پیٹھ سہلائی تھی، انہیں اپنے ہونے کا مان دیا تھا، ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بھوسا دیا تھا۔
فوراً کچن میں گئی تھی، شاید محلے والوں میں سے کسی نے ہمارا خیال کیا تھا۔ کچن میں کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی، میں نے فوراً سے اسے اٹھایا اور اماں کی طرف بڑھی تھی، جبکہ اماں ابھی تک اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل بنا ایک پلک جھپکائے ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی، ان کے بال سہلائے تھے اور ان کے منہ کے قریب نوالا بڑھایا تھا، لیکن وہ بالکل چپ تھی۔ انہیں ایسی چپ لگی تھی کہ میرے آنسو نکل آئے تھے۔ میں اماں کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی کہ ہوش کریں، کیوں مجھے اذیت سے دو چار کر رہی ہیں، کچھ تو کھائیں آپ، لیکن انہیں ہوش ہی نہیں تھا۔ چند پل میں نے انتظار کیا، زبردستی انہیں 2-4 لقمے کھلائے تھے اور انہیں بستر پر سلا دیا تھا۔ امی میرے کمرے میں سو گئی تھی، میں نے انہیں بابا کے کمرے میں سونے نہیں دیا تھا، جب وجہ ایک ہی تھی، وہ اکیلے میں اگر اٹھ جاتی تو یقیناً تکلیف سے روتی، اس لیے میں نے انہیں اپنے کمرے میں سلا لیا تھا۔ تھوڑی دیر کروٹیں تبدیل کرنے کے بعد میں یکدم اٹھ بیٹھی تھی۔ نماز جنازہ کے وقت وہ عجیب منظر میرا دل دہلا چکا تھا۔ وہ کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر بابا سے کیا غلطیاں ہوئی تھیں جو ان کی میت میں ایسی پراسرار چیز نظر آئی تھی؟ میں نے خاموشی سے باتھ روم کا رخ کیا تھا، وضو بنا کر مصلی پہ بیٹھ گئی تھی۔ میرے باپ کو ایصال ثواب کی ضرورت تھی، کافی دیر تک ان کے لیے میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہی تھی۔ ان کو ایصال ثواب پہنچا کر میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے۔ کافی دیر تک میں اپنی خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی اور پھر تڑپ کر رو پڑی تھی۔ اپنے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی کہ یا رحمان اور رحیم، اے میرے مالک ملک، تو نے میرا باپ مجھ سے چھین لیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ یا اللہ میری ماں کو میرے پاس رہنے دینا، ان کو زندگی کی طرف لے آنا۔ یا اللہ مجھے اور میری ماں کو صبر دینا، ہم بہت اذیت میں ہیں، ہمارا خیال رکھنا۔ کافی دیر تک میں اپنے باپ کی مغفرت اور اپنے لیے صبر کی دعا مانگتی رہی تھی اور پھر اماں کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یہ وقت واقعی لواحقین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس بات کا احساس آج مجھے بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ وہ رات میرے لیے بہت اذیت بھری تھی۔ اماں بہت مشکل سے سوئی تھی، لیکن 2 گھنٹے بعد ہی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے سنبھالا تھا اور میرے لیے سب چیزوں پر قابو پانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ چکی تھی کہ بابا کی زندگی کے اہم پہلو ضرور تلاش کروں گی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس دوران مجھے کن تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ اگلی صبح پوری آب و تاب سے روشن ہوئی تھی۔ ہمارے پڑوسی ارشد بھائی کی عورتیں ہمارے گھر آئی تھیں اور امی کو نہانے کی تلقین کی تھی، ان کے بال سنوارے تھے، ہمارا گھر بھی صاف کیا تھا، قرآن پاک ان لوگوں نے تلاوت بھی کی۔ میں بھی ان سب کے درمیان بالکل بت کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پاس کہنے اور سننے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، بس خاموشی سے بیٹھی یہ غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور بابا کے انتقال کو آج پورے 1 مہینے کا وقت گزر گیا تھا، اور یہ 1 مہینہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے بہت اذیت بھرا تھا۔ گھر میں جتنی جمع پونجی تھی سب لگ گئی تھی۔ مجھے نوکری کرنی تھی اور اس کے ساتھ ہی بابا کی زندگی کے بارے میں بھی جاننا تھا کہ آخر ان لوگوں نے بابا کی میت پر ایسا کیوں کیا تھا، اور وہ پراسرار چیز، اس کے بعد سے تو میرے ارادے مزید پکے ہو گئے تھے۔ آج میرا پہلا انٹرویو تھا۔ میری امی کی طبیعت بھی آج کچھ بحال تھی، لیکن وہ یکدم بے تحاشا رونا شروع کر دیتی تھی۔ ان کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ میں امی کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اپنا خیال رکھنا، کسی بھی مسئلے میں ملوث نہ ہونا، سیدھا انٹرویو دینا اور گھر آ جانا۔ تمہیں معلوم ہے نا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا تھا اور ساتھ ہی انہیں چند ہدایتیں کی تھی اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے بابا کے انتقال کے بعد اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھال لیا تھا، کیونکہ اگر میں ٹوٹ جاتی تو میری ماں کی حالت بھی بہت بری ہو سکتی تھی، اور میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میری اماں پہلے ہی شوگر کی مریضہ تھی۔ اگر میں اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے انہیں مزید تنگ کرتی تو وہ بچ ہی نہ پاتی۔ مجھے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا تھا اور میں رکشے میں بیٹھ کر کمپنی کے پاس اتر گئی۔ محلے والوں نے 1 ہفتہ ہمارا ساتھ دیا تھا اور پھر ہم سب سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب میں نے اپنے اور پرائے کا سکھ دیکھ لیا تھا اور سمجھ گئی تھی کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور کمپنی میں داخل ہو گئی تھی۔
रिसेप्शन पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और करीब जाकर मैंने उसे अपने आने की वजह बताई थी। उसने फौरन ही मुझे सेकंड फ्लोर पर जाने की हिदायत की थी। मैं जब सेकंड फ्लोर पर पहुंची तो वहां पर पहले ही बहुत से लोग बैठे हुए थे और उन लोगों के कपड़े तैयार होने का अंदाज, वो सब देखकर मैं इतना समझ गई थी कि यहाँ पर मेरा कोई चांस नहीं है। मुझसे ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग वहां मौजूद थे। यही वजह थी कि मैंने एक पल के लिए सोचा था कि मैं घर वापस चली जाती हूँ, यहाँ पर ठहरना फिलहाल ठीक नहीं है। मगर कुछ सोचकर मैं दोबारा बैठ गई थी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मैं दिल से इंटरव्यू दूंगी तो यकीनन मेरी नौकरी भी यहाँ लग जाएगी। मैं दिल ही दिल में दुरूद शरीफ का विरद कर रही थी और अपने अल्लाह से साथ में दुआ भी कर रही थी कि मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाना। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है, उनकी देखभाल करनी है, उसके लिए पैसों की अशद ज़रूरत है। अब बाबा तो है नहीं, मुझे ही सब चीज़ों का ख्याल करना होगा। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देना। थोड़ी देर के बाद मेरा बुलावा आ गया था और मेरे हाथ पांव हौले हौले कांप रहे थे। ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था, इसलिए घबराहट मुझ पर आया थी। मैं जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए कमरे में दाखिल हुई तो वहां बैठे उन 3 नफूस को देखकर मेरे माथे पे पसीना फूट पड़ा था। वहां 2 मर्द और एक औरत थी। मैंने थूक निगला था और अपने कदम मेज की जानिब बढ़ाए थे। एक कोने में औरत और दूसरे कोने में एक ढेर उम्र मर्द बैठा हुआ था। उन दोनों के दरमियान एक नौजवान शख्स था जिसकी आंखों की चमक ही मुझे डरा रही थी। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ी जिसामत, उसके चेहरे पे मौजूद संजीदगी मेरा दिल कांपने पे मजबूर कर गई थी। मुझे उस औरत ने बैठने की तलकीन की थी और मैंने अपनी फाइल उन लोगों की तरफ बढ़ा दी थी। उन तीनों में से किसी एक ने भी मेरी फाइल को हाथ नहीं लगाया था। वो दोनों ढेर उम्र मर्द और औरत तो खामोश थी, जबकि वो बीच में बैठा संजीदा मर्द मेरी तरफ देखते हुए बोला था, तो मिस्टर आमीन, आप ये नौकरी किस लिए करना चाहती हैं? जबकि इस सवाल पर मेरा दिल किया था कि मैं कोई उल्टा जवाब दूं। आखिर कोई शख्स नौकरी करने क्या हासिल करता है? लेकिन मैंने अपने आप को काबू किया था। मुझे तो वैसे भी यहाँ अपना चांस नहीं लग रहा था, इसलिए बदतमीजी से परहेज ही किया था। मैं उनकी जानिब देखते हुए तहम्मुल भरे लहजे में बोली थी कि मुझे इस नौकरी से पैसे हासिल करने हैं। मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है, अम्मी शुगर की पेशेंट हैं, मुझे ही घर का खर्च चलाना है। मैं 2 टोक लहजे में बोली थी। मैंने बात घुमाने या फिर फजूल के जवाब देने से परहेज किया था। मेरी बात सुनकर तीनों ने सर इस बात में हिलाया था और वो औरत मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में दरियाफ्त करने लगी थी। जब मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया तो मुझे देखते हुए बोली, हमारी इस नौकरी के लिए आपकी पढ़ाई बहुत कम है, आपको मजीद एजुकेशन की जरूरत है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं अब कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं बस नजर झुकाए अपने अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। अगर मुझे यहाँ नौकरी ना मिले तो कहीं और मिल जाए। मगर अचानक ही बीच में बैठे हुए उस संजीदा शख्स ने मेरी जानिब मेरी फाइल बढ़ाई थी और मुझे देखते हुए बोले थे कि मुझे आप कंपनी के लिए पसंद आ गई हैं, मैं आपको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए रखना चाहता हूँ, क्या आप काम करेंगी? मैं आपको महीने का 50,000 रुपए दूंगा। और मैं हैरान होकर उस आदमी को देख रही थी कि मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। मैं कुछ कहती हूँ इससे पहले ही वो बोला था, उल्टा सीधा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, आपके बात करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे मीटिंग्स पर जाना होता है, वहाँ क्लाइंट होते हैं जिनके साथ मेरी डील होती है। उसके लिए मुझे एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो बिना घबराए और डरे अपनी बात पूरी कर सके। क्या आप मेरे साथ ताउन करेंगी? मैं बेसाख्ता बोली थी कि जी मुझे मंजूर है, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी जानिब से कोई कोताही नहीं करूंगी। हाँ, मुझे पैसे चाहिए लेकिन मैं आपकी कंपनी के साथ मुखलिस रहूंगी। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने सर इस बात में हिलाया था और मुझे कल से आने की तलकीन की थी। मैं फौरन ही अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, फाइल उठाई थी और घर की तरफ गामजन हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझे पहली दफा जाने पर ही नौकरी मिल जाएगी। मैंने सुन रखा था कि लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर नौकरी हासिल होती है, लेकिन मुझे पहली दफा में ही नौकरी मिल गई थी। ये मेरे लिए बाइस शर्फ की बात थी। मैं खुशी खुशी घर वापस आई थी और अम्मी को ढूंढा तो वो बाबा के कमरे में मौजूद थी। मैं फौरन ही उदास हो गई थी। बाबा के इंतकाल को 1 महीना हो गया था, लेकिन मैं अभी तक उनके कमरे में नहीं गई थी। वजह एक ही थी कि मैं उस कमरे में जाती तो उनकी यादें ताज़ा हो जानी थी। मैं तो लाउंज में भी ज्यादा नहीं बैठती थी। वजह एक ही थी, हर वक्त मुझे बाबा नजर आते थे और मेरा दिल उदास हो जाता था। मैंने अम्मी को बाहर से ही आवाज दी थी और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी अम्मी कमरे में आई और मुझे देखते हुए बोली, वो बस मैं अपने कपड़े लेने के लिए गई थी, उसके अलावा मैं वहां बैठी हुई नहीं थी।
میں ان کے گھبرانے پہ مسکرائی تھی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں صرف اور صرف آپ کو آپ کی وجہ سے ہی منع کرتی ہوں، وہاں جا کر آپ اداس ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر انہوں نے سر جھکا دیا تھا۔ میں انہیں بستر پر لے کر بیٹھ گئی تھی اور انہیں خوشخبری سنانے لگی تھی، جبکہ وہ میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بے حد خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ بولی، ایسا محسوس ہوتا ہے 1 مہینے کے بعد آج ان کے چہرے پہ ایک ہلکی مسکان آئی تھی۔ میں ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولی، امی، جیسے اب مجھے میری خوشی حاصل ہوئی ہے، بس آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں سب چیزیں ٹھیک کر دوں گی۔ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی مسلسل انہیں تسلی دے رہی تھی، جبکہ میری سوچوں کا مرکز وہی خوبرو سنجیدہ مرد تھا جو بہت ہی خاموش طبیعت تھا، جس کی سیکرٹری کی نوکری مجھے ملی تھی۔ میں دل دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی بدمزگی نہ ہو، اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، مجھے کبھی ایسے راستے پہ گامزن نہ ہونے دینا جو گمراہی کا ہو۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے امی کے پاس بیٹھی لیٹی رہی۔ کب میں سوئی مجھے کچھ علم ہی نہیں ہوا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا اور اگلی صبح میرے لیے پوری آب و تاب سے روشن ہوئی تھی۔ میرے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ میں کئی سالوں سے اپنے باپ کے سامنے خواہش ظاہر کر رہی تھی کہ مجھے نوکری کرنی ہے، میں پیسے کمانا چاہتی ہوں، میں آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں، لیکن میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہارے ہونے سے ہی مجھے سہارا ہے۔ تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاس ایک بہت بڑا سہارا موجود ہے۔ مجھے تمہارے پیسوں کی اور تمہارے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرے سامنے مسکراتی رہا کرو۔ لیکن آج بابا کے انتقال کے بعد میں نوکری کے لیے جا رہی تھی۔ ہاں، مجھے خوشی بھی تھی لیکن میں اداس بھی تھی۔ باپ ہوتا تو کبھی مجھے اس طرح نوکری نہ کرنی پڑ رہی ہوتی۔ اور یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اپنی آنسو بہت مشکل سے ضبط کیے تھے اور کمرے سے باہر آئی تھی۔ امی میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں امی کی طرف دیکھتے ہوئے عجلت میں بولی تھی، امی، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں اور اپنا خیال رکھنا۔ میں ان کی گال پہ پیار کرتے ہوئے جلدی سے باہر آ گئی۔ مجھے خوف تھا کہیں میں پہلے دن ہی آفس سے لیٹ نہ ہو جاؤں، لیکن شکر تھا کہ مجھے گاڑی وقت پر مل گئی تھی، اس لیے مجھے دیر نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس آفس میں جانے کے بعد میرے سامنے میرے باپ کے کون کون سے پہلو آنے والے ہیں۔ جس انسان کو میں سنجیدہ اور خوبرو سمجھ رہی تھی، اس کے پیچھے کون سا درندہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں جیسے آفس پہنچی، وہ مینیجر دروازے پہ کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے پاس آیا اور جب میں بولا کافی دیر سے سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فوراً ان کے روم میں جائیں، میرا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ یعنی پہلے دن ہی میں لیٹ ہو گئی۔ دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ پہلے دن ہی لیٹ ہو جانا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو وہ نوجوان شخص اپنا کام کر رہا تھا۔ میں قریب گئی، دھیمی آواز میں سلام کیا تھا، دیر سے آنے کی وجہ بتانے لگی، مگر اس سے پہلے ہی اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ مجھے خاموش رہنا ہے۔ تھوڑی دیر گزر گئی تھی لیکن اس کے کچھ نہیں بولا۔ میں دل میں ڈر رہی تھی کیونکہ اس کی خاموشی کسی آنے والے طوفان کی علامت لگ رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا تھا، اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے میرے وجود کو دیکھا تھا، اور نہ جانے کہ اس کی آنکھیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دلی میں دعا کر رہی تھی کہ یہ آدمی مجھے کچھ نہ بولے، اور تھوڑی دیر بعد وہ مجھے گھورتا رہا۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، لیکن زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مسٹر امین، آپ کی ٹیبل کرسی میں اپنے روم میں ہی لگا رہا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا، یعنی اس نے مجھے دیر سے آنے پہ کچھ نہیں بولا تھا۔ میں فوراً بولی تھی، نہیں سر، کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور فوراً ہی باہر موجود ورکرز کو میری ٹیبل کرسی اندر لانے کی ہدایت دی تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کیوں کی جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میری ٹیبل کرسی تیار ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آج آپ لیٹ آئی ہیں، لیکن آئندہ خیال رکھنا، مجھے دیر سے آنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میں نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، نہ جانے کیوں شخص مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے ایک فائل پر کام کرنے کے لیے کہا۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنے وجود پر ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دل میں عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ میں کہاں پھنس گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے دل کیا کہ یہ نوکری چھوڑ کر گھر چلی جاتی ہوں، لیکن پھر امی کا خیال آتے ہی میں نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا تھا۔
اگر میں گھر جاتی تو وہی پریشانیاں میرے سامنے کھڑی ہوئی، کہیں بھی کام کرتی مجھے لوگوں کی نگاہیں تو برداشت کرنی تھی، اس لیے نظریں جھکائے فائل کو بنانے کی جدوجہد کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک ہی انہوں نے میری ٹیبل پر ناک کیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ میرے بہت قریب کھڑے ہوئے تھے، میرے ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مسٹر امین، اس فائل کو چھوڑیں، میرے ساتھ چلیں۔ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیوں، کہاں جانا ہے؟ میرا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بابا کی حیاتی میں میں نے کبھی یہ سب فیس نہیں کیا تھا، اس لیے گھبراہٹ حد سے زیادہ تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کہیں نہیں، کینٹین چلتے ہیں، ساتھ میں ناشتہ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ میں انہیں حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ انہیں میرے بارے میں کیسے معلوم۔ وہ مزید بولے، اور مجھے معلوم ہے یقیناً آپ صبح کے وقت ناشتہ نہیں کرتی۔ وہ ایسے بات کرے تھے جیسے ہم دونوں کے درمیان کافی پرانا رشتہ ہو۔ میں فوراً بولی، سر آپ کیسے جانتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ اجنبی شخص مسکرایا تھا اور مجھے ساتھ آنے کی ہدایت دی تھی۔ میرا دل تو کیا کہ واپس بیٹھ جاؤں، لیکن مجبور تھی۔ اس انسان کی میں پرسنل سیکرٹری تھی اور اس کے پیچھے جانا مجھ پر لازم تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی کینٹین میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے میرے لیے ایک بہترین ناشتہ منگوایا تھا اور اپنے لیے کافی۔ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے بابا کا بہت افسوس ہے۔ میں پہنچ نہیں پایا۔ اس بار میں جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں اور میرے حوالے سے کیسے جانتے ہیں؟ میری حیرت بجا تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرایا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے دوبارہ اپنی کافی لبوں سے لگا لی تھی، لیکن اب میں ٹھٹک گئی تھی۔ میں ایک بار پھر بولی، سر پلیز بتائیں، آپ بابا کو جانتے ہیں؟ اس نے دھیرے سے سر کو اس بات میں ہلایا تھا اور کافی چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک اس کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ تناول کرو، پھر آفس آ جانا، اس سے پہلے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں چپ ہو گئی تھی۔ اس کا سرد لہجہ میرے جسم میں عجیب سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ میں عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد یہ واقعہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ اس اجنبی کو دیکھ کے کبھی مجھے ڈر محسوس ہوتا تھا تو کبھی اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ ناشتہ کیا تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں آفس آ گئی تھی۔ وہ بالکل بھی میری طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے باپ کو کیسے جانتا ہے، لیکن میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، بس خاموشی سے جا کر اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل کام سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میری نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس خوبرو شخص کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں اپنے کام میں دل لگانا چاہتی تھی، لیکن دھیان بھٹک چکا تھا۔ پہلے جو میں مسلسل اپنے وجود پر اس کی نگاہیں محسوس کر رہی تھی، اب میں اس کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک ہی اس نے غصے سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا تھا۔ میرے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے دھاڑتے ہوئے بولا، سمجھ نہیں آ رہا، کام پر توجہ دیں، مجھے نہارنے کے لیے آپ کو یہ جاب نہیں دی ہے۔ اس کا آگ برساتا لہجہ مجھے کانپنے پہ مجبور کر چکا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کبھی اتنا خیال کرنے والا تو کبھی اتنا غصہ کرنے والا، اور بابا کے حوالے سے یہ کیسے جانتا تھا؟ ویسے بھی میں بابا کی زندگی کے اہم ترین پہلو تلاش کر رہی تھی، اور اس لیے مجھے ہر وہ شخص مشکوک لگتا تھا جو بابا کے حوالے سے جانتا ہو۔ میں نے جلدی اس فائل پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا غصہ کرنا بڑا کارآمد ثابت ہوا تھا۔ میں دوبارہ اس کی طرف نگاہیں اٹھا بھی نہیں پائی تھی۔ لنچ بریک کے درمیان اس نے کھانے کی تلقین کی تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ ابھی بھوک نہیں ہے، میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے، چائے کے وقت کچھ کھا لوں گی۔ وہ خاموشی سے آفس سے باہر چلا گیا تھا اور پھر ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نگاہ ونڈو سے دیکھا تو کہیں بھی نہیں تھا، بلکہ آفس کے تمام ورکرز ہی کینٹین گئے ہوئے تھے۔ یہ بہترین وقت تھا کہ میں اس کے کیبن کی چھان بین کر سکتی تھی، کیا پتا بابا کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں اس کی ٹیبل کے پاس پہنچی تھی۔ میں جانتی تھی یہ بے وقوفانہ حرکتیں ہیں، لیکن کیا پتا کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں نے درار کھولنے کی کوشش کی۔ 2-3 ڈرار چیک کرنے کے بعد میں نیچے والا ڈرار کھولنے لگی تھی۔ وہاں پر ایک تصویر موجود تھی۔ میں اس تصویر کو اٹھا کر دیکھتی اس سے پہلے ہی کمرے میں اس نوجوان کی آواز گونجی تھی۔ میرے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ میں گھبراہٹ میں جلدی سے اس ڈرار کو بند کر کے گئی اور فوراً کھڑی ہوئی۔
اس سے پہلے کہ میں تصویر کو دیکھتی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا کر رہی تھی آپ؟ ویسے آپ کی ٹیبل وہ تو نہیں؟ اس کا لہجہ مشکوک تھا۔ میں بات بنانے کی کوشش کرنے لگی لیکن میری زبان لڑکھڑاہٹ کا شکار تھی۔ اس نے مجھے ایک نگاہ دیکھا تھا اور اپنی ٹیبل کے پاس آیا تھا۔ تمام ڈراور چیک کر کے اس نے مجھے فوراً اپنی ٹیبل پر جانے کی ہدایت کی تھی، جبکہ میں بھی نظریں نیچے کیے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنا آپ چور محسوس ہو رہا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چند پل بیٹھے رہنے کے بعد اچانک ہی میری طبیعت بوجھل ہونے لگی۔ چھٹی کا وقت 9 بجے کا تھا، ابھی تو شام کے 5 ہی بج رہے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پہلے دن تھوڑا کم کام لیا تھا، لیکن اس کی حرکتیں بہت مشکوک تھیں۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے جا رہے تھے۔ مجھے آفس میں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتے کا وقت گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک بابا کے حوالے سے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں آج صبح ہی سرفراز کا موڈ تھوڑا تبدیل تھا، یعنی وہ غصے میں نہیں تھا، اور آج ہی مجھے یہ وقت مناسب لگا تھا کہ میں اسے بابا کے حوالے سے پوچھ لیتی۔ میں کچھ سوچ کر ان کے پاس پہنچی تھی، بنا ان سے اجازت لیے ان کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ میری بات کو سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن آپ چھپاتے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی کوئی بھی بات اس آفس سے باہر نہیں جائے گی، اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے اپنے باپ کے حوالے سے معلومات لینی ہے۔ بھلا ایک بیٹی اپنے باپ کی کوئی بھی بات باہر کیسے پہنچائے گی؟ میری بات سن کے سرفراز نے میری جانب دیکھا تھا اور بے ساختہ بولا تھا، تمہیں معلوم ہے اگر میں نے تمہیں تمہارے باپ کی اصلیت بتا دی تو تم جو ان سے بہت محبت کرتی ہو ان سے نفرت کرنے لگو گی۔ میری آنکھیں بڑھی ہوئی تھیں، آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ اور پھر جو باتیں اس نے دھیرے دھیرے مجھے بتائیں وہ سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں حیران تھی کہ قدرت میرے سامنے میرے باپ کی سچائی ایسے لائے گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کمپنی میں نوکری کروں گی۔ یہ شخص میرا باپ ہوگا اور بابا کے حالات ایسے ہوں گے، محلے والوں کی بے رخی اور اس دن وہ پراسرار چیز اچانک سے نمودار ہونا، سب چیزیں دھیرے دھیرے سمجھ آ گئی تھیں۔ میں بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنا سامان لے کے گھر کی جانب گامزن ہو گئی تھی۔ پیچھے سے سرفراز نے مجھے روکا نہیں تھا، لیکن اپنے ڈرائیور کو ہدایت ضرور کی تھی کہ مجھے بخیر و عافیت گھر تک پہنچا دے۔ میں جیسے ہی گھر میں پہنچی تو امی مجھے دیکھ کر چونک گئی تھی، لیکن میں انہیں نظر انداز کیے سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں آئی تھی۔ میرا حال بے حال ہو رہا تھا اور افسوس حد سے زیادہ تھا۔ جس باپ کے لیے میں نے ہمیشہ خواب سجائے تھے، جس باپ کو خوش رکھنے کی میں ہمیشہ کوشش کرتی تھی، وہ باپ ایسا کام کرتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو یکدم مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میرے بابا مجھے پکار رہے ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوں، لیکن میں غور سے دیکھتی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں سیدھا الماری کے پاس آئی، بنا سوچے سمجھے ان کی تجوری کھولنے لگی۔ توڑ پھوڑ کرنے کی وجہ سے امی بھی کمرے میں آ گئی اور مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر میں بالکل بھی ان کی طرف دھیان نہیں دے رہی تھی۔ تجوری کھولی تو سامنے وہ کالا دھن پڑا ہوا تھا۔ دراصل میرا باپ جواری تھا، اور وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ بابا کے ساتھ جوا کھیلتا تھا، اور ان کا جوا محض پیسے نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ لوگ عورتوں کو اغوا کرتے تھے اور پھر ان پر جوا کھیلا کرتے تھے۔ جو بھی جوا ہار جاتا تھا وہ عورت اس کو دے دی جاتی تھی اور پھر بڑے پیمانے پر ان عورتوں کو دوسرے ممالک بیچا جاتا تھا۔ میرا باپ اس جوئے سے بہت پیسہ کما چکا تھا اور وہی کالا دھن بینک اور اس تجوری میں پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ کیسی قیامت مجھ پر آئی تھی؟ پہلے باپ کا جانا اور اب باپ کی حقیقت کا سامنے آنا۔ میرا دل دکھا رہا تھا۔ محلے کے مردوں کو میرے باپ کی حقیقت کے بارے میں معلوم تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر واپس آئے تھے تو لوگ اکثر ان کے ساتھ یہی کالا دھن دیکھتے تھے، لیکن بابا کی جسامت کی وجہ سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ میں نے فوراً ان تمام پیسوں کو باہر نکالا، صحن میں رکھ کر ان سب کو آگ لگا دی۔ یہ سب حرام کا پیسہ تھا اور میں ان میں سے کسی 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے چہرے کی مشابہت کی وجہ سے وہ آدمی مجھے پہچان گیا تھا۔ میں نے اس روز ہی اپنی نوکری چھوڑ دی تھی۔ ان کے ملازم کئی بار میرے دروازے پہ آئے، لیکن میں نے یہ بول کر ان سب کو لوٹا دیا تھا کہ میں ایسی جگہ
نوکری نہیں کروں گی جہاں پر ایسا کام ہوتا ہو۔ 1 مہینے کے بعد سرفراز میرے گھر آیا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی بلکہ اسے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ اب میں محلے کے اسکول میں ٹیچر تھی۔ میں کم کما رہی تھی لیکن حلال کما رہی تھی۔ جو لوگ حلال کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی سکون کی دیتا ہے اور ان کے معاملات بھی اچھے سے طے ہو جاتے ہیں۔ بے شک جو سکون حلال میں ہے وہ حرام میں نہیں۔ میں آج بھی اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں، کیا پتہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں جگہ دے دے۔